میرے دوستو بزرگ عزیزو، شجاعت اور بہادری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوجی مشقیں کرنے سے بہادری پیدا ہوتی ہے، حالانکہ شجاعت اور بہادری یہ بھی ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل حق سے خالی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جس آدمی کے دل میں حق نہیں ہوگا وہ ہر میدان میں بزدل ہوگا۔ شجاعت ایمان کی علامت ہے۔ شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باطل سے مرعوب نہ ہو، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ باطل سے مرعوب نہ ہونا شجاعت ہے، اور مسلمان سے مقابلہ کرنا یہ بزدلی ہے۔ مسلمان سے مقابلہ کرنا یہ بزدلی ہے، باطل سے مقابلہ کرنا شجاعت ہے۔ اس زمانے کی بہادری یہ ہو کر رہ گئی کہ اپنوں کیسے تو سینہ تانے اور غیروں سے مرعوب ہو کر رہیں۔ شجاعت ایمان کی علامت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ منافقین بزدل ہوتے تھے، اس لیے وہ لا یاتون الباس الا قلیلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کا طالب بھی بزدل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بزدلی وہ پیدا ہوتی ہے مال کی طلب اور مال کی حرص سے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام تو دشمن سے آگے ہو کر مقابلہ کرتے ہیں اور ان کا عملہ پیچھے ہوتا ہے، اور بادشاہ پیچھے رہ کر منظر دیکھتے ہیں اور ان کی فوج آگے ہوتی ہے۔ اس سے سمجھ لینا کہ بادشاہ بزدل ہوتے ہیں اور انبیاء بہادر ہوتے ہیں۔ بادشاہ بزدل ہوتے ہیں، فوج آگے ہوتی ہے، بادشاہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور نبوت میں نبی آگے ہوتے ہیں اور جماعت اور عملہ پیچھے ہوتا ہے۔ ان کا پیچھے، ان کا آگے بڑھنا ان کے آگے رہنے پر ہے۔ اس لیے فرمایا لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ نبی جی اپنے آپ کو مکلف کیجئے تو پھر آپ کی تکلیف آپ کے عملے کے لیے تحریض اور ترغیب کا سبب ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ شجاعت یہ کوئی فوجی مشقوں سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شجاعت اور بہادری تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ شجاعت اور بہادری تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی نشو و نما اور پرورش عیش کے نقشے میں ہوتی ہے وہ میدان کے قابل کبھی نہیں ہوتے، میدان کے قابل کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ تعیش کے نقشوں کی وجہ سے وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ جو لوگ عورتوں کے درمیان رہتے ہیں، حلیہ کا مطلب یہ ہے جو لوگ عورتوں کے درمیان رہتے ہیں وہ میدان کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ عورتیں بزدل ہوتی ہیں، ان کے درمیان رہنے کی وجہ سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو بہادر بنانے کے لیے شہر والے اپنے بچوں کو بہادر بنانے کے لیے دوسرے قبیلوں میں اور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے کہ وہیں پرورش ہو، وہیں ان کو دودھ پلایا جائے، پالا جائے، تاکہ وہ والدین سے دور رہ کر بہادر بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں دنیا میں ان لوگوں سے لیے ہیں جو بچپن میں یتیم ہو جایا کرتے تھے۔ بہت سے ملوک اور انبیاء کے بارے میں یہ بات، اور بہت سے اولیاء کے بارے میں بات ملتی ہے کہ جن کو بچپن میں اپنے والدین کا سایہ نہیں ملا وہ بہادر ہوتے تھے۔
کیونکہ اجنبی ماحول میں پرورش سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، یہ بات ہے، اجنبی ماحول میں پرورش سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ کی بہادری کا سب سے بڑا مظہر آپ کا اپنے ستانے والوں سے عفو درگزر کرنا، یہ آپ کی بہادری کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ آپ نے اپنوں کو اذیت دینے والوں کے ساتھ وہی معاملہ بلکہ اس سے اچھا معاملہ کیا جو آپ نے اپنے جانثاروں پر کیا، جو معاملہ آپ نے اپنے جانثاروں پر کیا اس سے بہتر معاملہ آپ نے ستانے والوں کے ساتھ کیا۔ یہ ہے بہادری بہت بڑی، ورنہ یہ کوئی شجاعت نہیں کہ آدمی اپنوں کے ساتھ اچھا رہے، غیروں کے ساتھ غیر بن کر رہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہو بڑی بہادری آپ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، وہ صحابہ سب ڈر گئے، ایک طرف جس طرف وہ اونٹ تھا ادھر کوئی نہ جائے، آپ تنہا نکلے۔ صحابہ نے عرض کیا ادھر نہ جائیے، ادھر ہی ہے وہ اونٹ۔ آپ تنہا اس طرف چلتے چلے گئے، درختوں میں کھجوروں کے۔ اس نے دور سے آپ کو دیکھا، چیختا ہوا وہ دوڑتا ہوا آیا، صحابہ سب گھبرا گئے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چیختا ہوا آیا اور آپ کے کان سے منہ لگا کے اس نے اپنے مالک کی ساری شکایتیں آپ سے کی۔ اب کون ہے اس کا مالک، کہاں ہے؟ کہ جی میں فلاں ہوں، کہ یہ اونٹ تمہاری شکایتیں کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ صحابہ میدان جنگ میں آپ کی آڑ لے کر اپنی حفاظت کرتے تھے، صحابہ آپ کی آڑ لے کر اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اس لیے بات یاد رکھنا کہ جس رعب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا اس کا اتنا زیادہ رعب ہوگا۔ جی جتنے بھی مسلمان غیروں سے مرعوب ہیں وہ صرف ان کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے مرعوب ہیں، ورنہ سارا رعب وہ اتباع سنت میں ہے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ ہمت والے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک دن ایک رات میں ایک زبردست آواز ہوئی جس سے اہل مدینہ گھبرا گئے۔ چنانچہ لوگ گھبرا کر اس آواز کی طرف جانے لگے کہ دیکھیں کہاں کیا ہوا۔ اچانک دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آواز کی جہاں وہ دھماکہ ہوا اس طرف سے چل کر آ رہے ہیں۔ آپ سارے صحابہ سے پہلے ہی اس آواز کی طرف پہنچ گئے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننگے گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ گھوڑا بہت ہی سست تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کو سمندر کی طرح بہتا ہوا تیز چلتا ہوا پایا ہے۔ حالانکہ بڑا سست گھوڑا تھا، لیکن آپ کے سوار ہونے پر یہ گھوڑا تیز ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل مدینہ کو کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے گھوڑا مانگا جس کا نام مندوب تھا، مندوب کہا جاتا گھوڑے کو۔
آپ اس پر سوار ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں دیکھی، اور اس گھوڑے کو تو ہم نے تیز چلنے میں سمندر کی طرف آیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کی لڑائی ہو تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے کر اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا اور مشرکین سے ہمارا مقابلہ ہوا تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں مشرکین سے اپنی حفاظت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور کا حملہ کرنے والے اور بہت جم کر لڑنے والے